اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں 29 نمبر پہ یہ آیت ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور اس پورے رکوع کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، خلق لکم، ساری چیزیں پیدا کی ہیں تم انسانوں کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، کیونکہ آدم اور حوا کو بسانا تھا اور ہمارا امتحان لینا تھا۔ جب بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کے لیے باضابطہ ایک اسکول کا، ایک سینٹر کا بندوبست کیا جاتا ہے، وہاں اس کے لیے ٹیبل کرسی ڈالی جاتی ہے، اس کو پیاس لگے تو پانی پی سکتا ہے، طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ بڑے کالجز میں، بڑے ایگزامز میں تو آپ کو کھانے وانے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، کافی کا بریک ہوتا ہے، تو بہت سارے اس کے لوازمات ہیں۔ تو امتحان لینے کے لیے پہلے آپ کو پورا سلیبس پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کے فیسلٹیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، آپ کے لیے ٹوائلٹ کا، واش روم کا پاس میں، کیونکہ آپ کو ایگزام دینا ہے بھائی۔ اس پوری زندگی کے امتحان میں 40-50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال میں، اس پوری زندگی میں ہم کو نیند بھی لینا ہے، آکسیجن بھی، پانی بھی، کھانا بھی۔ کھانے میں جو چیزیں ہماری صحت کے لیے خراب ہیں یا ہمارے اخلاق کے لیے خراب ہے، جس سے ہمارا نفس بگڑ جاتا ہے، وہ کسی اور سبب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کے لیے بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کھانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جیسے خنزیر کا گوشت۔ تو پھر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی آپ نے پیدا ہی کیوں کیا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کی ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی، تو میرے لیے صرف کھانا ہی ضروری نہیں ہے نا، میرے لیے کپڑا بھی ہے، میرے لیے یہ انوائرمنٹ ہے، میری گندگی کو صاف کرنے کے لیے کوئی ایک ڈرینیج سسٹم وغیرہ، کوئی ایسا جانور چاہیے تھا جو اس غلاظت کو صاف کرتا رہے، ظاہر بات ہے نا۔ تو اب یہ پورے سیٹ اپ کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو کسی چیز کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ یہ باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح سے کچھ شرپسند لوگ، کچھ سائیکو پیشنٹ، نفسیاتی مریض لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، ان تمام دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نیا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے وسیم رضوی نام کا ایک نالائق اٹھا تھا، میں نے اس کی تعریف کی تھی اور سب سے پہلا جواب میں نے ہی دیا تھا کہ وسیم رضوی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن کے خلاف کچھ تو کہا، 26 آیتیں آپ کو بری لگی، حالانکہ آپ نے کمپیوٹر میں ٹائپ کیا جہاد اور اس کی لسٹ میں جو آئے وہ آپ نکال کے لا لیے، کبھی چیک بھی نہیں کرے ہوں گے زندگی میں۔ بہرحال آپ کے اس عمل سے ہمارے پاس کے کچھ نالائق مولوی اٹھ کے کھڑے ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ 26 آیتیں کیا ہے، باقی کے تو بے غیرت تو کبھی ہاتھ لگا کے دیکھے بھی نہیں ہوں گے آج تک۔ میں نے تو سپریم کورٹ سے وہ لسٹ منگائی تھی باضابطہ، بائی پوسٹ آئی میرے پاس، پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا تھا دوبارہ۔ تو اسی طرح کے یہ کچھ نہ کچھ سال 2 سال میں ایک آدھ ایسا بے غیرت اٹھنا چاہیے، وسیم رضوی جیسا، جس کی حالت خارش کے کتے جیسی ہو گئی، رو رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، مجھے ہندوؤں نے دھوکہ دے دیا۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی والد مسلمان تھے، آدم کی اولاد ہے سب، کچھ ماحول میں بگڑ گئے، کچھ ضد میں بگڑ گئے، کچھ ریاکاری میں بگڑ گئے، کچھ جہالت میں بگڑ گئے، کچھ اپنی نادانی کاہلی میں بگڑ گئے، کچھ اپنے مطلب پرستی کی خاطر بگڑ گئے۔ ایسی ہی ایک نئی سپریم کورٹ کی پتہ نہیں وکیل کہہ رہی ہے اپنے آپ کو، نازیہ الہی، تو اس طرح کی بکواس کرتی ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آیا ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ یہ میرے خیال سے نیٹ کا پرابلم ہونے سے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سا نیٹ لگ جائے، یہ یہاں سے کھل جائے گا۔ مسلمان جب تک اپنا ہاتھ نہیں رنگتا ہے تب تک یہ کٹر مسلمان ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب کوئی نہیں ملتا ہے تو بقرعید اور عید الاضحیٰ کے نام پر یہ بکرے چھیلنے چلے آتے ہیں۔ ابھی بتا رہے بھائی
ابھی بولتا تھا ناجیہ الہی بول رہی ہے کہ مسلمان جب تک اپنا ہاتھ سے نہیں رکھتا ہے تب تک وہ اکٹھے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کو ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا ہے تو قربانی کے نام پر گائے اور بکروں کو ہیں۔ تو ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجیے۔ آپ کے سامنے ایک بھینس کا بلی چڑھا ہے، نہیں ابھی اور سنیے کہ وہ بھینس کا بلی چڑھا ہے، بہت سارے بکریوں کو بھی بلی چڑھ ہی رہا ہے۔ صبح ایک انسان سے ملا، وہ میرے کو کہتا ہے بھائی آج سے 2 مہینے پہلے میں ماتا کامکھیا دیوی کے مندر پہ آیا تھا درشن کرنے کے لیے، اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھا، تب وہ ماتا سے یہی منت مانگ کے گیا تھا، ماتا آپ میرا طبیعت صحیح کر دو، میں آپ کے مندر پہ ایک بھینس یا تو بکری کا بلی چڑھاؤں گا، یا تو وہ بھینس یا تو بکری کا بلی چڑھا۔ جب ان بھکتوں کو کسی دھرم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ بھکت بولتے ہی کیوں ہیں؟ دوستوں آپ کا اس بار بھی کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ایک ویڈیو اور بھی آیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، بالکل اسی طرح کا چھوٹا سا ہے، بالکل یہ دیکھیے، بکرے کو کاٹ کے اس کے گردن سے پورا خون مورتی پہ ڈالا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کو ان کے بڑوں نے اگر کوئی غلط چیز سکھا دی ہے تو ہمارا کام ہے ہم یہ بات کو سمجھائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے نکال کے یا وہ چیز سمجھ کے اس کو یاد کر کے اچھے سے سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ پرہیزگاری پہنچتی ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ چنانچہ پہلا سوال یہاں پر یہ ہے، کیا کوئی دنیا میں کوئی جانور نہیں کٹ رہا؟ کوئی جانور نہیں کٹ رہا، گائے کٹ رہی ہے، اونٹ کٹ رہا ہے، بکری کٹ رہی ہے، مرغی کٹ رہی ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے گوشت نہیں کھا رہا ہے؟ 99% لوگ آپ کو نان ویج ملیں گے، 1% ویجیٹیرین ملیں گے۔ اچھا ویجیٹیرین ملیں گے تو ذرا ان سے پوچھئے کیا آپ نے سائنس پہ اتنی ترقی کی ہے، جب آپ ویجیٹیبل توڑتے ہیں، گوبھی کا پھول توڑتے ہیں، ٹماٹر توڑتے ہیں، کوئی بھی ایک فروٹ آپ یا پھر آپ کے سبزی کا کوئی چیز، مرچی توڑتے ہیں، پالک کی بھاجی توڑتے ہیں، تو جہاں سے وہ ٹوٹتا ہے وہاں سے کچھ تھوڑا سا پانی نکلتا ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ریسرچ کی اس بات کی تو ایک جانور کا گلا کاٹنے میں اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس درخت کو ہوتی ہے جب اس سے چاول کے دانے، گیہوں کے دانے، ٹماٹر، آلو، یہ چیزیں توڑ کے نکالی جاتی ہیں۔ آم ہے، جام ہے، کھیرا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی پھل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو تو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور زیادہ آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے تو یہ بتائے گا آپ جب سانس لیتے ہیں تو بہت سارا بیکٹیریا، جراثیم اندر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ جا کے بہت سارا بیکٹیریا باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، درختوں کو دیا ہے کہ تم کاربن ڈائی آکسائڈ لینا اور آکسیجن دینا۔ خیر